بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالجملہ ماقبل کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ منطقی معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ کے احوال سے بحث کرتا ہے، اور وہ معلومات دو قسم پر ہیں۔ نمبر ایک وہ معلومات جو مجہولات تک بذات خود پہنچاتے ہیں۔ نمبر دو وہ معلومات کے جن پر ایصال موقوف ہوتا ہے۔ یہ احوال معلومات تصوریہ و تصدیقیہ کی ذات کو عارض ہوتے ہیں، جن سے منطقی بحث کرتا ہے تو منطقی معلومات کے عوارض ذاتیہ سے بحث کرتا ہے۔ ماقبل کا خلاصہ کہ منطقی معلومات تصوریہ و تصدیقیہ کے احوال سے بحث کرتا ہے، اور وہ معلومات دو قسم پر ہیں۔ نمبر ایک وہ معلومات جو مجہولات تک بالذات پہنچاتے ہیں۔ نمبر دو وہ معلومات کے جن پر ایصال موقوف ہوتا ہے، اور یہ احوال معلومات تصوریہ و تصدیقیہ کی ذات کو عارض ہیں، جن سے منطقی بحث کرتا ہے تو منطقی معلومات تصوریہ و تصدیقیہ کے عوارض ذاتیہ سے بحث کرتا ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں وبالجملہ، اور خلاصہ یہ کہ منطقی بحث کرتا ہے معلومات تصوریہ و تصدیقیہ کے احوال سے، جو کہ نفس ایصال ہیں مجہولات کی طرف، یا وہ احوال ہیں کہ جن پر موقوف ہوتا ہے ایصال، اور یہ احوال عارض ہیں معلومات تصوریہ و تصدیقیہ کی ذوات کو، عارض ہیں معلومات کو لذواتہا ان کی ذات کی وجہ سے۔ فہو باحث تو منطقی بحث کرنے والا ہے ان کے عوارض ذاتیہ سے۔ قال متن میں تین چیزیں بیان کی۔ نمبر ایک موصل الی التصور کو قول شارح، نمبر دو اور موصل الی التصدیق کو حجت کہتے ہیں۔ نمبر دو قول شارح کو حجت پر مقدم کرنا واجب ہے، کیونکہ تصور تصدیق سے طبعاً مقدم ہوتا ہے۔ اور نمبر تین تصور تصدیق سے طبعاً اس لیے مقدم ہوتا ہے کہ تصدیق میں تین تصور ضروری ہیں: محکوم علیہ کا تصور خواہ بذاتہ ہی ہو یا بامر صادق علیہ ہو، اور محکوم بہ کا تصور خواہ بذاتہ ہی ہو یا بامر صادق علیہ ہو، اور نسبت حکمیہ کا تصور۔ ان تین تصورات کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جو آدمی ان میں سے کسی ایک سے بے خبر ہو وہ حکم نہیں لگا سکتا۔ تو قال اس متن میں مصنف نے تین باتیں بیان کی۔ نمبر ایک موصل الی التصور کو قول شارح اور موصل الی التصدیق کو حجت کہتے ہیں۔ نمبر دو قول شارح کو حجت پر مقدم کرنا واجب ہے، کیونکہ تصور تصدیق سے طبعاً مقدم ہوتا ہے۔ نمبر تین تصور تصدیق سے طبعاً اس لیے مقدم ہوتا ہے کہ ہر تصدیق میں تین تصورات ضروری ہیں: محکوم علیہ کا تصور خواہ بذاتہ ہی ہو یا بامر صادق علیہ ہو، محکوم بہ کا تصور خواہ بذاتہ ہی ہو یا بامر صادق علیہ ہو، اور تیسری چیز نسبت حکمیہ کا تصور۔ ان تین تصورات کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جو آدمی ان میں سے کسی ایک سے بے خبر ہو وہ حکم نہیں لگا سکتا۔ ترجمہ ہے قال مصنف نے کہا حالانکہ عادت جاری ہوئی ہے اس بات کی کہ نام رکھا جاتا ہے موصل الی التصور کا قول شارح اور موصل الی التصدیق کا حجت، اور واجب ہے اول کو ثانی پر مقدم کرنا وضعاً بوجہ تصور کے تصدیق پر طبعاً مقدم ہونے کے، لأن اس لیے کہ ہر تصدیق میں ضروری ہے محکوم علیہ کا تصور یا بذاتہ ہی یا ایسے امر کے ساتھ جو اس پر صادق ہو، اور محکوم بہ کا تصور اسی طرح، اور حکم کا تصور لامتناع بوجہ حکم کے ممتنع ہونے کے اس شخص کی طرف سے جو بے خبر ہو ان امور میں سے کسی امر سے۔ اقول متن کی وضاحت کرتے ہیں کہ منطق سے مقصود مجہولات کو حاصل کرنا ہے، اور مجہول یا تو تصور ہوگا یا تصدیق، تو منطقی کی نظر یا تو موصل الی التصور میں ہوگی یا موصل الی التصدیق میں ہوگی۔ منطق سے مقصود مجہولات کو حاصل کرنا ہے اور مجہول یا تصور ہوگا یا تصدیق، تو منطقی کی نظر یا تو موصل الی التصور میں ہوگی یا موصل الی التصدیق میں ہوگی۔ موصل الی التصور کو قول شارح اور موصل الی التصدیق کو حجت کہتے ہیں۔ قول شارح کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قول تو اس لیے کہتے ہیں کہ عام طور پر یہ مرکب ہوتا ہے، جیسے حیوان اور ناطق، اور مرکب اور قول مترادف ہیں، اسی وجہ سے اس کو قول کہتے ہیں۔ اور شارح اس لیے کہتے ہیں کہ شارح کا معنی ہے وضاحت کرنے والا، یہ بھی اشیاء کی ماہیات کی وضاحت کرتا ہے، اس لیے اس کو شارح کہتے ہیں۔ قول شارح کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کو قول تو اس لیے کہتے ہیں کہ عام طور پر مرکب ہوتا ہے، جیسے حیوان اور ناطق، اور قول اور مرکب مترادف ہیں۔ اور شارح اس لیے کہتے ہیں کہ شارح کا معنی ہے وضاحت کرنے والا، یہ بھی اشیاء کی ماہیات کی وضاحت کرتا ہے، اس لیے اس کو شارح کہتے ہیں۔ ترجمہ کرتے ہیں اقول میں کہتا ہوں تم نے جان لی یہ بات کہ منطق سے غرض مجہولات کو حاصل کرنا ہے، اور مجہول یا تصور ہے یا تصدیق ہے، پس منطقی کی نظر یا موصل الی التصور میں ہوگی اور یا موصل الی التصدیق میں ہوگی۔ اور حالانکہ عادت جاری ہے یعنی منطقیوں کی عادت، اور تحقیق عادت جاری ہے یعنی منطقیوں کی عادت، بہیں طور کہ وہ نام رکھتے ہیں موصل الی التصور کا قول شارح
اما بہرحال اس کا قول ہونا پس اس وجہ سے کہ وہ اغلب میں عام طور پر مرکب ہوتا ہے اور قول اس کے مرادف ہے، اور بہرحال اس کا شارح ہونا فلشرح ہی پس بوجہ اس کی شرح کرنے اور اس کی وضاحت کرنے اشیاء کی ماہیات کی۔